السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلے ہم اور آپ پڑھ رہے تھے پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کے بارے میں، لیکن آج ہمیں پڑھنا ہے پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس۔ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کسے کہتے ہیں بتائیے؟ آپ کو بتایا گیا تھا، ہاں، زمانہ ماضی غیر متعین۔ بہت اچھے۔ دیکھیے، زمانے کی 3 قسمیں ہیں، یہ بات آپ کے سامنے آئی تھی۔ کون کون سی ہیں بولیے؟ پریزنٹ پاسٹ، ہاں، پریزنٹ پاسٹ فیوچر۔ تو پریزنٹ کے معنی کیا ہے؟ ہاں، زمانہ حال۔ اور پاسٹ، ٹھیک ہے، بہت اچھے، زمانہ ماضی۔ اور فیوچر، ٹھیک ہے، زمانہ مستقبل۔ تو پریزنٹ پاسٹ فیوچر یعنی زمانے کی 3 قسمیں پڑھی تھیں۔ اور زمانہ کسے کہتے ہیں؟ وقت کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انسان جب کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس کا کام یا تو پریزنٹ میں ہوگا یعنی زمانہ حال میں ہوگا، اور یا تو پاسٹ میں ہوگا یعنی ماضی میں ہوگا، زمانہ ماضی میں ہوگا، یا فیوچر یعنی زمانہ مستقبل میں ہوگا۔ یعنی کہ تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کا پایا جانا ضروری ہے، کسی ایک زمانے میں ضرور انسان کا وہ کام ہوگا۔ تو اس سے پہلے پریزنٹ کے بارے میں بات آئی تھی، اور اس کا لاسٹ پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس تھا۔ اب آج جسے پڑھنا ہے وہ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے ایک بات اور بتائی گئی تھی کہ زمانے 3 ہیں، پریزنٹ، پاسٹ، فیوچر۔ اب ان تینوں کی 4 شکلیں ہو جاتی ہیں۔ کیسے بولیے؟ 4 شکلیں ہوں گی، ایک انڈیفینٹ، اور دوسرا کنٹینیوس، تیسرا پرفیکٹ، اور چوتھا پرفیکٹ کنٹینیوس۔ تو یہ 4 شکلیں ہوں گی، یعنی یہ جو 3 زمانے ہیں ان تینوں زمانوں کی یہ 4 شکلیں ہوں گی۔ جیسا آپ نے وہاں پڑھا تھا پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس، پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس، پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس، پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس، ٹھیک ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس، پاسٹ کنٹینیوس ٹینس، پاسٹ پرفیکٹ ٹینس، پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس۔ اسی طریقے سے فیوچر میں بھی فیوچر کی 4 شکلیں ہوں گی، جیسے فیوچر انڈیفینٹ ٹینس، فیوچر کنٹینیوس ٹینس، فیوچر پرفیکٹ ٹینس، فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس، ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، تو یہ ہوں گی اس کی شکلیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کے بارے میں، جسے اردو میں زمانہ ماضی غیر متعین کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ زمانہ ماضی غیر متعین۔ اور پھر اس ٹینس سینٹنس کی، دیکھیے ٹینس ہوتا ہے زمانہ، سینٹنس جملے۔ اب جملے یہ افرمیٹیو سینٹنسز یعنی مثبت جملے، تو پاسٹ انڈیفینٹ کے اس کے جملے بھی ہوں گے۔ ایک ہوگا منفی جملہ اور مثبت جملہ، اور اسی طریقے سے سوالیہ جملہ۔ یعنی اب یہ جملے کے حساب سے اس کی تقسیم کر رہے ہیں۔ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس جملے کے حساب سے جب دیکھیں گے تو افرمیٹیو سینٹنسز ملے گا آپ کو، یعنی مثبت جملے، نیگیٹو سینٹنسز منفی جملے، اور انٹروگیٹو سینٹنسز کیا ہے؟ سوالیہ جملے۔ تو یہاں پہ دیکھیں افرمیٹیو کے بارے میں بات کر رہے ہیں، یعنی پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کے افرمیٹیو سینٹنسز، زمانہ ماضی غیر متعین کے مثبت جملے۔ دیکھیے یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ مندرجہ ذیل جملوں کو غور سے پڑھیں۔ مندرجہ ذیل جملوں کو غور سے پڑھیں، یعنی یہ جملے کچھ دیے ہیں، اس کو کہہ رہے ہیں کہ غور سے پڑھیے۔ اس کو غور سے پڑھنے کے بعد آپ کو آگے جو یہ قواعد بتائیں گے اس سلسلے میں، اور تفصیلات اس کے بارے میں آئیں گی، اس کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ دیکھیے، میں کل کانپور گیا تھا۔ I went to Kanpur yesterday.
ہم نے اسکول میں گانا گایا تھا. ٹھیک ہے, ہم نے اسکول میں گانا گایا تھا. تو وی سینگ اے سانگ ان دا اسکول. سہیل نے آج ایک سائیکل خریدی. سہیل باٹ اے سائیکل ٹوڈے. ان لڑکوں نے اپنا کام کر لیا. دیز بوائز ڈڈ دیئر ورک. آج زور سے بارش ہوئی تھی. اٹ رینڈ ہیویلی ٹوڈے. ہم 2 دن میں اس افسانے کو پڑھ سکے. وی کوڈ ریڈ دس ناول ان 2 days. دیکھیں ریڈ کا سیکنڈ فارم ریڈ آئے گا. ٹھیک ہے, اس کے بعد دیکھیں وہ کل اپنا کام پورا کر سکے. دے کوڈ فنش دیئر ورک ایسٹرڈے. وہ کل اپنا کام پورا کر سکے. دے کوڈ فنش دیئر ورک ایسٹرڈے. رحیم روزانہ ٹہلنے جایا کرتا تھا. رحیم یوزڈ ٹو گو فار اے واک ڈیلی. یعنی رحیم روزانہ ٹہلنے جایا کرتا تھا. والدہ صاحبہ پچھلے سال ہمیں کہانیاں سنایا کرتی تھیں. مدر یوزڈ ٹو ٹیل اس اسٹوریز لاسٹ ایئر. والدہ صاحبہ پچھلے سال ہمیں کہانیاں سنایا کرتی تھیں. مدر یوزڈ ٹو ٹیل اس اسٹوریز لاسٹ ایئر. میرے والد صاحب روزے رکھا کرتے تھے. مائی فادر یوزڈ ٹو کیپ فاسٹ. یعنی میرے والد صاحب روزے رکھا کرتے تھے. وہ وہاں جایا کرتا تھا. وہ وہاں جایا کرتا تھا. ہی وڈ گو دیئر. اس نے مجھے ضرور گالی دی تھی. ہی ڈڈ ابیوز می. ہی ڈڈ ابیوز می. اس نے مجھے ضرور گالی دی تھی. اب یہ یعنی پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کے افرمیٹیو جو سینٹینسز ہیں اس کے یہ جملے آئے تھے جس کو آپ نے دیکھا ہے. اب اس کے بعد میں اس کی تعریف بتانا چاہتے ہیں صاحب کتاب. اس کی تعریف دیکھیے, یعنی پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس جو ہے اس کی تعریف کیا ہوگی. دیکھیے تعریف یعنی ڈیفینیشن. اس زمانے کے جملوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کام ماضی میں ختم ہو گیا تھا. کیا ہے؟ اس زمانے کے جملوں سے, یعنی اوپر جو پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کے جو جملے ہیں افرمیٹیو سینٹینسز جو ابھی یہ اوپر بتائے گئے ہیں انہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اس زمانے کے جملوں سے یعنی پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کے جملوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کام ماضی میں ختم ہو گیا تھا, لیکن کام کے جاری رہنے یا ادھورا رہنے کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں. لیکن کام کے جاری رہنے یا ادھورا رہنے کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا ہے. اور اس میں کام کے پورا ہونے کی مدت بھی نہیں دی جاتی. کس میں؟ یعنی اسی میں پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس میں اس میں کام کے پورا ہونے کی مدت بھی نہیں دی جاتی ہے. تو تعریف اس زمانے کے جملوں سے یعنی پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس جسے اردو میں زمانہ ماضی غیر متعین کہتے ہیں, اس کے جملوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے, اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ کام ماضی میں ختم ہو گیا تھا. یعنی پاسٹ ہی میں ماضی ہی میں ختم ہو گیا تھا, ختم ہو گیا تھا, لیکن کام کے جاری رہنے یا ادھورا رہنے کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا ہے. اور اس میں کام کے پورا ہونے کی مدت بھی نہیں دی جاتی ہے. تو یہ تعریف ہے اس کی جو آپ کے سامنے آئی ہے. اس کے بعد میں دیکھیں تعریف کو بتانے کے بعد صاحب کتاب اس کی پہچان بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کو آپ کیسے پہچانیں گے, اس کی پہچان کیا ہے, اس کی علامت کیا ہے, اس کی نشانی کیا ہے یا کیا ہونی چاہیے, تو اس سلسلے میں یہ بتائیں گے.
تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اس کی پہچان کے بارے میں بتائیں گے. اس زمانے کے جملوں کے آخر میں، کس زمانے کے؟ یعنی یہی جو پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے اسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، اسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ اس زمانے کے جملوں کے آخر میں آخر میں تھا، تھی، تھے، ہے نا. یعنی اس زمانے کے جملوں کے آخر میں آپ تھا پائیں گے، یا تھی ضرور پائیں گے، یا تھے پائیں گے، یا سکا آپ کو ملے گا، یا سکتا تھا وغیرہ الفاظ ملیں گے، آئیں گے. تو پہچان اس زمانے کے جملوں کے آخر میں تھا، تھی، تھے، سکا، سکتا تھا وغیرہ الفاظ آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ پہچان اور یہ تعریف بہت قاعدے سے ذہن میں رکھنی ہے. پہچان خاص طور سے کہ ہم اس کو کیسے پہچانیں گے. یعنی اگر آپ کے سامنے کوئی جملہ آتا ہے یا سینٹنس آتا ہے تو اس کی پہچان آپ کیسے کریں گے. تو پہچان اس زمانے کے جملوں کے آخر میں تھا، تھی، تھے، سکا، سکتا تھا وغیرہ الفاظ آتے ہیں. یہ یعنی تعریف اور پہچان جان لینے کے بعد اب یہ اس کا قاعدہ کیا ہوگا. یعنی پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس اگر آپ بنانا چاہتے ہیں، ایسے جملے آپ بنانا چاہتے ہیں اردو سے انگریزی میں، تو اس کو ہم کیسے بنائیں گے. تو اس کے لیے قاعدے کی ضرورت پڑتی ہے، اصول کی ضرورت پڑتی ہے، قوانین کی ضرورت پڑتی ہے. اسی کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں. دیکھیے قاعدہ نمبر 1، اس زمانے میں ہر سبجیکٹ کے ساتھ، سبجیکٹ کسے کہتے ہیں آپ کو بتایا گیا تھا، فاعل کو کہتے ہیں. کسے کہتے ہیں؟ ہاں، فاعل کو کہتے ہیں. اور آبجیکٹ بھی اسی کے مقابلے میں بتایا گیا تھا، اسے مفعول کو کہتے ہیں. تو قاعدہ نمبر 1، اس زمانے میں مراد یعنی پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس میں ہر سبجیکٹ کے ساتھ یعنی ہر فاعل کے ساتھ ورب یعنی فعل کی سیکنڈ فارم کا استعمال ہوتا ہے. قاعدہ نمبر 1، اس زمانے میں ہر سبجیکٹ یعنی فاعل کے ساتھ ورب کی یعنی فعل کی سیکنڈ فارم کا استعمال ہوتا ہے. دیکھیے نمبر 2 کر کے بتا رہے ہیں، سکا، سکے، سکتا تھا والے جملوں میں کوڈ کے ساتھ ورب کی فرسٹ فارم کو لگاتے ہیں، اور جملوں میں کوڈ کا استعمال مددگار فعل کی طرح ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں دیکھیں سکا، سکے، سکتا تھا والے جملوں میں، یعنی کوئی ایسا جملہ ہے جس میں سکا آیا ہو، سکے یا سکتا تھا الفاظ یہ آئے ہوں، تو ایسے جملوں میں کوڈ کے ساتھ کیا ہے، کوڈ لگائیں گے آپ، اور اس کوڈ کے ساتھ ورب کی فرسٹ فارم کو لگاتے ہیں. تو اب وہاں جب ورب کی فرسٹ فارم لائیں گے تو یہ کوڈ گویا کی ہیلپنگ ورب یعنی فعل معاون بن جائے گا. تو سکا، سکے، سکتا تھا والے جملوں میں کوڈ کے ساتھ ورب کی فرسٹ فارم کو لگاتے ہیں، اور ان جملوں میں کوڈ کا استعمال مددگار فعل کی طرح ہوتا ہے. مددگار فعل کی طرح ہوتا ہے. جیسے مثال آپ یہاں دیکھے تھے کہ وہ کل اپنا کام پورا کر سکے، وہ کل اپنا کام پورا کر سکے. تو دیکھیں یہاں دے could finish their work yesterday. ٹھیک ہے، تو یہاں دیکھیں could آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد میں finish یہ ورب کی فرسٹ فارم ہے، یہاں could اب ہیلپنگ ورب بن گیا، اور finish یہاں مین ورب ہے. اسی طرح اوپر اس مثال میں دیکھیے، مثال میں ہم 2 دن میں اس افسانے کو پڑھ سکے. دیکھیں we could read، اب یہاں پڑھیں گے اس کو. ٹھیک ہے، چونکہ یہاں کوڈ ہے، اس کے بعد میں یہ ورب کی فرسٹ فارم آیا ہے. تو اب ریڈ کے بارے میں آپ کو پہلے بتایا گیا کہ یہ تینوں فارم میں اس کی شکل یہی ہوگی ریڈ کی، لیکن پڑھنے میں اس کی آواز بدل جائے گی. فرسٹ فارم میں ریڈ پڑھیں گے، اور سیکنڈ میں ریڈ، تھرڈ میں ریڈ. تو ریڈ، ریڈ، ریڈ. لیکن جب یہاں کوڈ آیا ہے تو اب یہ ریڈ رہے گا، ریڈ نہیں رہے گا. تو وی کوڈ ریڈ دس ناول ان 2 days. یہ بات آپ سمجھ گئے ہیں. اب دیکھیے یہاں پہ نمبر 3 پہ یہ دوسری بات بتا رہے ہیں کہ نمبر 3 پہ کیا کرتا تھا، یعنی زمانے کی عادت کے لیے.
ٹھیک ہے، یوزڈ ٹو پلس ورب کا استعمال کرتے ہیں. یہ قاعدہ صرف مثبت جملوں میں ہی استعمال ہوتا ہے. مثبت جملوں یعنی افرمیٹو سینٹینسز ہی میں اس قاعدے کا استعمال ہوگا. کس میں؟ یعنی مثبت جملوں میں اس قاعدے کا استعمال ہوتا ہے، اور ایسے جملوں میں ورب کی فرسٹ فارم کا استعمال ہوتا ہے. لیکن جدید انگریزی میں یوزڈ ٹو کی جگہ وڈ کا استعمال بھی ہونے لگا ہے. جدید انگریزی میں وڈ کا بھی استعمال ہونے لگا. اس قاعدے کو ذرا دھیان سے دیکھیے کہ اگر کسی جملے میں کیا کرتا تھا یعنی ماضی کی عادت بتلانے کے لیے اس میں بتلایا گیا ہو تو ایسی صورت میں کیا کرتا تھا کی انگریزی یوزڈ ٹو لائیں گے، اس کے بعد میں ورب کی فرسٹ فارم کا استعمال کریں گے. یہ قاعدہ صرف مثبت جملوں میں ہی استعمال ہوتا ہے. یعنی یہ جو قاعدہ ہے کہ یوزڈ ٹو لائیں گے اس کے بعد میں ورب کی فرسٹ فارم، یہ جو رول اور قاعدہ بتا رہے ہیں یہ افرمیٹو سینٹینسز میں ہی لاگو ہوگا. نیگیٹو یا انٹروگیٹو میں یہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، دیکھیے دوسری بات یہ بتا رہے ہیں، اور ایسے جملوں میں ورب کی فرسٹ فارم کا استعمال ہوتا ہے، لیکن جدید انگریزی میں یوزڈ ٹو کی جگہ وڈ کا استعمال بھی ہونے لگا ہے. یعنی اگر کسی جملے میں کیا کرتا تھا لفظ آئے تو آپ اس کو دو طرح بنا سکتے ہیں. ایک یوزڈ ٹو کا استعمال کر کے ورب کی فرسٹ فارم پہلے لائیں گے، یا دوسری شکل یہ ہے یوزڈ ٹو کی جگہ وڈ لا کر کے ورب کی فرسٹ فارم لائیں گے. اس کی مثال آئیے دیکھتے ہیں. جیسے وہ وہاں جایا کرتا تھا، تو دیکھیں ہی وڈ گو دیئر، ہی وڈ گو دیئر، وہ وہاں جایا کرتا تھا. یا اس کو آپ یہ بھی بنا سکتے ہیں ہی یوزڈ ٹو گو دیئر، وہ وہاں جایا کرتا تھا. تو یوزڈ ٹو کا استعمال کریں گے تو قدیم انگریزی میں ہو جائے گی، اور وڈ کا کیا تو جدید میں اس کا استعمال پایا جا رہا ہے. دیکھیں جیسے میرے والد صاحب روزے رکھا کرتے تھے. یہاں دیکھیے مائی فادر یوزڈ ٹو کیپ فاسٹ. اس مثال میں دیکھیے مائی فادر یوزڈ ٹو کیپ فاسٹ. اب یہاں جدید انگریزی کے حساب سے آپ مائی فادر وڈ کیپ فاسٹ بھی کہہ سکتے ہیں. تیسری مثال لکھیے اس نے مجھے ضرور گالی دی تھی. اب یہاں یہ دوسرا قاعدہ بتانے جا رہے ہیں، اس نے مجھے ضرور گالی دی تھی. دیکھیں اس زمانے میں اگر کسی بات کو زور دے کر کہنا ہو تو ورب کی فرسٹ فارم سے پہلے ڈڈ کا استعمال کرتے ہیں. کیا اس زمانے یعنی پریزنٹ انڈیفینٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اس زمانے میں اگر کسی بات کو زور دے کر یعنی تاکید کے طور پر، جیسے کہ آپ نے عربی گرامر میں پڑھا ہے، یعنی تاکید کے ساتھ اگر کہہ رہا ہو کسی بات کو تو ورب کی فرسٹ فارم سے پہلے ڈڈ کا استعمال کرتے ہیں. کس کا استعمال کرتے ہیں؟ ہاں ڈڈ کا استعمال کریں گے. ڈڈ کا استعمال کرتے ہیں. اور ان جملوں کی پہچان یہ ہے کہ اردو جملوں میں لفظ ضرور یا تو لگا ہونا چاہیے. یہ اردو جملے میں آپ پائیں گے. یہاں دیکھیں مثال میں جیسا کہ آپ کو بتایا جا رہا ہے، یہ مثال دیکھیے یہاں پہ اس نے مجھے ضرور گالی دی تھی. اب یہاں دیکھیے ہی ڈڈ ابیوز می، ہی ڈڈ ابیوز می، اس نے مجھے ضرور گالی دی تھی. ہی ڈڈ ابیوز می. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈڈ استعمال کر کے زور سے تاکید بتانا مراد ہے. اب نمبر 5 دیکھیے پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کے جملوں میں ورب کی سیکنڈ فارم کا استعمال ہوتا ہے. یہ بہت ضروری قاعدہ ہے. یعنی اگر آپ انگریزی سے اگر اردو سے کوئی انگریزی بنانا چاہتے ہیں تو پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کے جملوں میں ورب کی سیکنڈ فارم کا استعمال ہوتا ہے، مگر فاعل کے واحد یا جمع ہونے سے فعل میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. یعنی چاہے فاعل واحد ہو یا جمع ہو، ہر حال میں سیکنڈ فارم کا استعمال ہوگا. اس زمانے میں کل کے لیے ایسٹرڈے آتا ہے. کل کے لیے ایسٹرڈے آتا ہے. عزیز طلبہ ٹائم مکمل ہو چکا ہے. آج کے لیے بس اتنا ہی. ایکسرسائز نمبر 35 یہ دی جا رہی ہے، آپ کو بنا کر کے لانا ہے.
انگریزی میں ترجمہ کیجئے. میں کل اپنے گاؤں گیا تھا, ہم نے آج 10 آم خریدے, تم نے کل نمائش دیکھی تھی, یہ بنا کر کے لانا ہے. چلیے آج کے لیے بس اتنا ہی, پھر ملیں گے کل آپ کو اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.